اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ تصنیف فرمائی اور قوم کے حوالے کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اور جو ماضی میں پیدا ہو چکے تھے اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سر ابھار رہے تھے، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی چٹان کی طرح جم گئے اور ان تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ دنیا میں بہت سارے مجدد پیدا ہوئے اور قیامت تک مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ بتاؤ کسی مجدد کا اتنا نام اس وقت دنیا میں نہیں لیا جا رہا ہے جتنا نام اعلیٰ حضرت کا لیا جا رہا ہے، جتنا چرچا آج اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ماضی میں بھی بہت سارے مجدد پیدا ہوئے، لیکن آج ان کا چرچا اور ان کا نام اتنا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مجددین پیدا ہوئے ان کے زمانے میں 2-4 فتنے تھے اور انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جس زمانے میں آنکھیں کھولتے ہیں 1-2 نہیں ہزاروں فتنے تھے جو ازدہے کی طرح منہ بائے مسلمانوں کے وجود کو نکلنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور تنہا فاضل بریلوی تمام فتنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ نچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، رد ندوہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی۔ جتنے فتنے تھے ان تمام فتنوں کا تنہا اعلیٰ حضرت مقابلہ کر رہے تھے۔ آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے اپنے جلسوں میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن در پردہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہو رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل و برائن کی روشنی میں جن مسائل کی تحقیق فرما دی ہے ان مسائل پر آج اثر نو غور کیا جا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتووں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایسے مخالفین اعلیٰ حضرت کو چیلنج کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک اگر تم اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کو بھی بدلنا چاہو تو خدا کی قسم بدل نہیں سکتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پہاڑ کی طرح تمہارے سامنے ڈٹ جائیں گے اور تمہارے فتوے ان کے سامنے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ حضور تاج الشریعہ اور مدد اللہ العالی نے اور حضور محدث کبیر نے اپنے غلاموں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے۔ الحمدللہ یہ ٹیم مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگی ہوئی ہے، اور آج یہ بھی سوال کیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج بہت سے سنی کہے جانے والے پروفیسر جو وہابیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، شیعوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام موجودہ فرقوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، میں جو جماعت بنا رہا ہوں وہ صرف اہل سنت کی جماعت نہیں ہوگی، شیعہ سنی سب کی جماعت ہوگی۔ میرے نزدیک شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں۔ جو پروفیسر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دیوبندی اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں دیوبندیوں اور شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو صرف پسند ہی نہیں کرتا، جب موقع ملے پڑھ لیتا ہوں۔ اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نمائندہ کر رہے ہیں، کیسے آپ ان کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے خلاف تقریریں اور ان کی تحریریں شائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جایا جائے اور حضور تاج الشریعہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، کیونکہ اس دور میں جتنے لوگ سنی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں سب کے سب سنی نہیں ہے۔ سنی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، سنی وہ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، سنی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، جب تک وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو تسلیم نہیں کر لیتا ہم اسے سنی نہیں مان سکتے، اور نہ ایسے لوگوں کو سنیت کا نمائندہ مان سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، بہت پہلے علماء حرمین طیبین نے فرما دیا ہے۔ علامہ سید مالکی نے فرمایا تھا نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ۔ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ان کی تصنیفات اور ان کی تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت سنی ہونے کی دلیل ہے، اور اعلیٰ حضرت سے بغاوت یہ بدعتی ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں۔
لیں وہ اپنے طور طریقے پر نظر ثانی کر لیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے. اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے مسلک کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت تابعین کے مسلک کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت خلفائے راشدین کے مسلک کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت اولیاء کاملین کے مسلک کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ائمہ مجتہدین کے مسلک کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت, اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے مسلک اعلیٰ حضرت. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جب سنیوں کے لبادے میں وہابی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو اور قادریت کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ لوگ صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہوں, تو اس دور میں اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کیا جائے. کون نہیں جانتا ابو الحسن علی ندوی جب بغداد گئے اور وہاں غوث پاک کے دربار میں حاضری دی تو بتایا میں ہندوستان کے سنی حنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں, میں قادری بھی ہوں, میں چشتی بھی ہوں, میں نقشبندی بھی ہوں, میں سہروردی بھی ہوں. وہ بیچارے دھوکے میں آ گئے اور غوث پاک کی اجازت و خلافت دے دی. ہندوستان آئے اور سینہ پیٹ کر کہنے لگے غوث پاک کے دربار سے مجھ کو اجازت و خلافت مل گئی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے دھوکہ دیا اس لیے خلافت مل گئی, تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے, ہمارا عقیدہ ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ دلیل ہے. تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اگر تم نے اپنا یہ دیوبندی اور وہابی عقیدہ بتایا ہوتا تو غوث پاک کے نام پر 11 جوتے تمہارے سر پر لگائے جاتے اور دربار غوثیہ سے تم کو باہر کر دیا جاتا. اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی اور حنفی مسلمانوں کا نمائندہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہ دیوبندی اور وہابی ہیں. ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی. پاکستان کا ایک پروفیسر ہے جو عقائد اہل سنت اور جو معمولات اہل سنت کے اس بات اور اظہار میں پرزور تقریریں کرتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام فرقوں کو حق پر مانتا ہے, تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے, بلکہ عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو بھی وہ اہل ایمان میں شمار کرتا ہے. حالانکہ یہود و نصارہ کی تکفیر پر قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ شاہد ہے اور یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے پر بھی قرآن کی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے. اور ہمارے فقہا نے بھی اس بات کی صراحت کر دی ہے الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من الیہود والنصارى, اس بات پر اجماع قائم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے وہ خود کافر و مرتد ہے. اور ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس نے یہ کہا لا اعلم ان الیہود والنصارى اذا بعثوا هل يعذبون فی النار ام لا, جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہود و نصارہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں, یعنی جو یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے میں شک کرے, افتا مشائخنا و مشائخ بلخ بانہ یکفر, ہمارے مشائخ نے اور مشائخ بلخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس آدمی کی تکفیر ہوگی. ایسا شخص بھی اپنے آپ کو سنیت کا نمائندہ بتاتا ہے. اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان قائم کی جائے؟ وہابیت سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے, صلح کلی سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے ان سے امتیاز پیدا کیا جائے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے, اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے. ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی, ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اسی اوریجنل کمپنی کا نام یوز کیا. اب بتاؤ یہ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی, نیا علامتی نشان جاری کرے گی, پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے ساودھان, میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے, فلاں علامتی نشان دیکھ کر خریدا جائے. اگر وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے, اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں, تو اس سے پوچھو سب کچھ ہو, بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے, اوریجنل حنفی ہے, اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرے تو وہ ڈپلیکیٹ سنی ہے, کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے, نیا علامتی نشان ہے. اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں راج میں
عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے